بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہمارا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 6 وہ ہے زر سے ریلیٹڈ، نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، زر یا منی سے ریلیٹڈ۔ تو زر کی ڈیفینیشن یا زر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم پڑھیں گے براہ راست تبادلہ یا بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے، کیونکہ زر کے وجود میں آنے سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اشیاء کو ایک دوسرے سے بدلتے تھے، اشیاء اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے تھے۔ تو وہ کس طریقے سے کرتے تھے؟ زر کے وجود میں آنے سے پہلے لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کرتے تھے۔ مثلاً جو شخص گندم پیدا کرتا تھا اس کے عوض دوسری اشیاء مثلاً کپڑا وغیرہ لے لیتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ مختلف اشیاء ایک دوسرے سے لین دین کرتے تھے، جسے ہم کہتے تھے بارٹر سسٹم۔ کیا کہتے تھے؟ بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلے کا نظام۔ اب کون سی وہ مشکلات پیش آئیں جن کی وجہ سے بارٹر سسٹم جو ہے وہ ختم ہو کے منی نے جو ہے وہ وجود میں آئی یا زر کا ارتقاء ہوا؟ تو بارٹر سسٹم میں جو مشکلات پیش آئیں، سب سے پہلے تو ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت۔ براہ راست تبادلے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ضروریات ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً اگر ایک شخص جو ہے وہ گندم جو ہے وہ مارکیٹ میں پیدا کرتا ہے، اسے ایک کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کپڑا تیار کرنے والے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھ سے گندم لے لو اور اس کے بدلے مجھے کپڑا دے دو۔ اگر تو کپڑے والے کو گندم کی ضرورت ہے تو گندم لے کر کپڑا دے دیتا تھا، لیکن اگر گندم والا فرض کرے اس کو گندم کی ضرورت، اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، تو چینی کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے بدلے اس شے کو نہیں دیتا تھا۔ اس طریقے سے دو لوگوں کی آپس میں ضرورت جو ہے مطابقت نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اشیاء کے لین دین میں مشکل ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلا مشکل بارٹر سسٹم کی کیا تھی؟ ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت۔ دوسری کیا تھی؟ مشترک معیار قدر کا فقدان۔ براہ راست تبادلے میں دوسری بڑی دقت یہ ہوتی تھی، دقت کا مطلب ہے کہ مشکل یہ ہوتی تھی کہ پیمائش قدر کا کوئی مشترک معیار نہ تھا، یعنی کہ کوئی ایسا پیمانہ نہ تھا جس سے اس بات کا تعین ہو کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ نے اتنی ہی مالیت کی چیز جو ہے وہ خریدی ہے۔ مثلا آپ جتنی مالیت کے گندم دے رہے ہیں اس میں اتنی ہی مالیت کا کپڑا آپ کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے براہ راست تبادلے کی صورت میں لوگوں کو کافی مشکل پیش آتی تھی اور لین دین آسان نہیں تھا۔ اس طریقے سے اکثر اوقات ایک شخص اپنی شے کی زیادہ مقدار دوسرے کو دے دیتا تھا اور اس کے عوض کم مقدار میں شے وصول کر لیتا تھا۔ ان دونوں کو کسی ایک کو لین دین میں نقصان ہوتا تھا، جبکہ اب زر نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ تیسرا تھا ذخیرہ قدر میں دقت۔ براہ راست تبادلے کی ایک اہم دقت یہ بھی تھی کہ چیزوں کا ذخیرہ باز کا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسپیشلی چیزیں اصل میں بیسیکلی بچوں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں گلنے سڑنے والی چیزیں جن کو ہم ضیاء پذیر اشیاء کہتی ہیں، دوسری ہیں پائیدار اشیاء، جیسے گندم، چاول، یہ پائیدار اشیاء ہے، ان کا تو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے بدلے اشیاء کا لین دین بھی ایزی ہوتا ہے۔ لیکن سبزیاں ہو گئیں، پھل ہو گئے، اس کے علاوہ گوشت ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب چیزوں کو بعض کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ لین دین میں مسئلہ پیش آتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر تیسری جو چوتھی دقت تھی بعض اشیاء کا تقسیم پذیر ہونا۔ براہ راست تبادلے کی ایک بڑی مشکل یا دقت تھی کہ بعض اشیاء تقسیم پذیر نہیں ہوتی تھی، اس لیے لین دین میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس گائے ہوتی تو گائے کو کاٹ کر نہیں دے سکتا تھا، یا تو پوری گائے دے کر اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرے یا پھر اس کے گوشت کو تقسیم کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے، ٹھیک ہے بچوں؟ پھر جو ہے نیکسٹ تھا ادھار لین دین میں دقت۔ براہ راست تبادلے میں آپ لین دین میں بھی کافی دقت ہوتی تھی، کیونکہ بارٹر سسٹم کے تحت ادھار کا لین دین اشیاء کی صورت میں تو ہوتا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی اور معاشی حالات پیداوار اشیاء کی اہمیت اور قدر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی تھی، اس لیے اس شے کی واپسی پر ادائیگی، ناراضگی، جھگڑے، باہمی اختلافات پیدا ہونے کے خدشات موجود رہتے۔ مثلا اگر ایک شخص کسی سے ادھار لے کر جاتا، واپسی کے وقت گائے کا مالک کئی قسم کے اعتراض اٹھاتا کہ میری گائے کا رنگ بھورا ہے، یہ سفید ہے، یہ میری گائے موٹی تھی، یہ دبلی ہے، یعنی کہ ادھار لین دین میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چھٹی مشکل دولت کی نقل پذیری میں مشکلات۔ براہ راست تبادلے میں اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا خاصی مشکل پیدا ہوتی تھی، اس میں چونکہ دولت میں اشیاء میں غلہ، مال مویشی، مکانات، دکانات، پھل سبزیاں وغیرہ شامل تھی، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں خاصی دقتیں اور اخراجات برداشت کرنے پڑتے تھے، جبکہ زر کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ساتواں، خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت۔ خدمات آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسان جو ہے جو کام سر انجام دیتے ہیں ان کو خدمات کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر جو ہے، وکیل ہو گئے، اساتذہ ہو گئے۔ تو اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے، لہٰذا ان خدمات کی ادائیگیاں بہت مشکل ہوتی تھی۔ مثلا ایک استانی کسی جام کے بچوں کو پڑھاتی تو اس کے بدلے میں کیا لیتی؟ بال کٹائی، جس کی اسے ضرورت نہ تھی۔ اس طرح ایک موچی اپنے جوتوں کے بدلے ایک وکیل سے کس طرح معاوضہ وصول کر سکتا تھا۔ پھر آٹھواں ہے سرکاری وصولی و ادائیگیوں کے مسائل۔
زر کی عدم موجودگی میں سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وصولیاں اشیاء کی صورت میں تو ہوتی جن کا حصول، نقل و حمل، ذخیرہ کرنے اور نگرانی وغیرہ بہت مشکل مہنگی ہوتی، جبکہ دوسری طرف حکومتی فرائض سر انجام دینے والے افراد کو ادائیگیاں بھی اشیاء کی صورت میں ہی کرنا پڑتی تھیں۔ تو اس زمن میں دو طرفہ عدم مطابقت، مشترک پیمائش قدر کہ کسی آلے کی عدم موجودگی اور بعض اشیاء کا ضیاع پذیر یا تقسیم پذیر نہ ہونا مشکلات پیدا کرتا تھا۔ تو دیکھیں بچوں، یہ جو ابھی آپ کو ساری مشکلات پڑھائی ہیں، اس وجہ سے اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین یعنی کہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہوا زر کا ارتقاء، یعنی کہ زر کس طرح سے وجود آیا۔ اب زر کس طرح سے وجود آیا، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ تو براہ راست تبادلے کی مشکلات کے باعث لوگوں کو کسی ایسی شے کی تلاش تھی جو کہ زر کے طور پر استعمال ہو سکے، جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جس کی وجہ سے لوگ اپنی اشیاء و خدمات کا لین دین آسانی سے کر سکیں۔ چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا۔ اب پہلا مرحلہ یا پہلا دور جس میں بطور جو ہے اشیاء اور اجناس جو مختلف فصلیں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، ان کو بطور زر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو سب سے پہلے بارٹر سسٹم کی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا، جس میں جانور، کھالیں، غلات، تیر، غلام، سیب، پتھر، موتی، خوردنی اشیاء وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان میں سے اچھے زر کی خصوصیت موجود نہیں تھی، لہٰذا انہیں ترک کر کے ایسی شے کی تلاش جاری رکھی جو کہ عمدہ زر کا کام بھی دے۔ پھر ایک وقت میں ورجینیا ایک تمباکو کا قسم ہے، اس کو استعمال کیا جانے لگ گیا۔ یہ بھی ایک گل سڑ جانے والی شے تھی، جس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا لوگوں نے اچھے زر کو پانے کی کوششیں اور تلاش جاری رکھی، جس کے نتیجے میں دھات کو بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر آ گیا دوسرا مرحلہ، جس میں دھاتوں کو اور دھاتی سکوں کو بطور زر جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ ابتدا میں قیمتی دھاتوں مثلاً سونے، چاندی کے ٹکڑوں کو کاٹ کر بطور زر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ لوگوں میں مقبول بھی ہوئے، کیونکہ دیگر اشیاء کے مقابلے میں یہ زیادہ پائیدار اور قابل قبول تھے۔ ان ٹکڑوں کے مختلف اکائیوں کو یکساں بنانے کے لیے باقاعدہ سکہ سازی شروع ہوئی، یعنی کہ سکہ بنانے کا کام، اور مختلف حکومتیں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے یک دھاتی نظام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دھات کو بطور زر کے استعمال کریں، دو دھاتی نظام یا پھر دو دھاتوں کو جو ہے وہ زر کے طور پہ استعمال کریں، اور کثیر الدھاتی نظام یا پھر دو سے زیادہ دھاتوں کو زر کے طور پر استعمال کریں۔ تو دھاتی سکوں میں ان کی مالیت حکومت کا نام کندہ کیا جانے لگا یعنی کہ اس میں اس کو چھاپا گیا، لہٰذا اجناسی زر کے مقابلے میں یہ ایک بہتر صورت تھی، لیکن دھاتی سکوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہوتا، پھر ان میں کھوٹ ملا دی جاتی، کھرے کھوٹے کی پہچان مشکل ہو جاتی، نیز دھات کو کندہ کرنے میں کافی اخراجات بھی آتے تھے۔ سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کی رسد بھی محدود ہوتی، لہٰذا وسیع لین دین کے لیے دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ کاغذی زر کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ پھر آ گیا بچوں تیسرا مرحلہ کاغذی زر کا۔ دیکھیں، پہلے مرحلے میں اشیاء اور اجناس کو بطور زر استعمال کیا گیا، دوسرے مرحلے میں دھات اور دھاتی سکوں کو، اور تیسرے مرحلے میں کاغذ نوٹوں کو۔ قیمتی دھاتوں کی کم مقدار میں فراہمی۔ اب قیمتی دھاتیں کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں ہر ملک میں موجود نہیں تھیں، جتنی کی موجود ہوتی تھیں تو ان کو استعمال کیا جاتا تھا، تو پھر ایک ایسا آسان طریقہ اپنایا گیا جو سستا بھی ہو اور جو زر کے طور پہ بھی استعمال ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کاغذی زر جو ہے وہ اس کی ایویلیویشن ہوئی۔ تو قیمتی دھاتوں کی کم مقدار میں فراہمی، منتقلی میں دقت و دیگر مشکلات کے پیش نظر کاغذی زر کا اجرا ہوا۔ اجرا کا مطلب جاری کیا گیا۔ اس طرح دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ کاغذی زر بھی استعمال ہونے لگا۔ کاغذی نوٹ کسی ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا، کرنسی نوٹ کی چھوٹی اور بڑی اکائیاں ہوتی، جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 10 روپے کا نوٹ ہے، 5000 کا ہے، 500 کا ہے، 100 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں نوٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے، تو ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے جو وہاں پر نوٹ جاری کرنے کی ذمہ داری جس کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نوٹ جاری کرنے کے مختلف اصول ہیں، جو ہے اس سے ہٹ کر اگر نوٹ جاری کیے جائیں تو اس کو ہم بغیر گارنٹی خسارے کی سرمایہ کاری کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دھاتی زر کا اجرا حکومت خود کرتی ہے، جبکہ کرنسی نوٹوں کے اجرا پر ملک کے مرکزی بینک کو اجارہ داری حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جو سکے ہیں ان کو کسی بھی ملک کی حکومت خود جو ہے وہ جاری کرتی ہے، جبکہ جو کرنسی نوٹ ہیں، کاغذ کی شکل کے نوٹ ہیں، وہ اس ملک کا مرکزی بینک جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ تو کاغذی زر کی منتقلی بھی سہل ہوتی ہے، گنتی اور لین دین اور مختلف مالیت کے نوٹوں کو پہچان کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے چوتھا مرحلہ، سب سے جدید مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ بچوں زر اعتبار، جو آج کل کے دور کا مزید ترقی یافتہ مرحلہ ہے۔ اب زیادہ تر لین دین زر اعتبار کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعتبار زر بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے، اس کی وجہ سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مزید سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ ترسیل کے زر کے ذریعے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں۔ اب روایتی زر اعتبار جیسے کتابی حساب، پرومسری نوٹ، ہنڈیاں، چیک، بینک ڈرافٹ، ٹریولر چیکس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ زر کی ترسیل کے مزید جدید طریقوں میں میل ٹرانسفر ہو گیا، ٹیلی گریفک ٹرانسفر ہو گیا، آن لائن بینکنگ سسٹم ہو گیا، ATM کارڈز ہو گئے، کریڈٹ کارڈز ہو گئے۔ تو یہ تمام جو ہے اب
نئے جو ہے وہ زر اعتبار کے آلات ہیں۔ پروفیسر کراؤتھر نے بھی اپنی کتاب میں این آؤٹ لائن آف منی میں زر کے ارتقاء کی درج ذیل جو ہے وہ سٹیجز بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے براہ راست تبادلے سے شے اجناس تک، نمبر 2 شے زر سے دھاتی زر تک، نمبر 3 دھاتی زر سے کاغذی زر تک، اور نمبر 4 زر کاغذی سے اعتبار زر تک۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ جو ہے وہ ہم نے سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے زر۔ پہلے تو ہم نے براہ راست تبادلہ یعنی کہ بارٹر سسٹم کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر بارٹر سسٹم کیوں ختم ہوا، اس سلسلے میں ہونے والی مشکلات پڑھی، اس کے بعد زر کا ارتقاء کیسے ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کے 4 ہم لوگوں نے مراحل پڑھے۔ اس کو اچھی طرح سے سنیے گا اور لیسن کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔